السلام علیکم۔ ایک مرتبہ خیر ساز کا ایک مشہور فقی بغداد میں آیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خیر ساز افغانستان کے علاقے کو کہا جاتا تھا۔ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا بہت شوق ہوا۔ اس نے فقی کو دربار میں بلایا اور بہت اچھی طرح خوش آمد کیا دربار میں اور اپنے پاس بٹھایا۔ فقی اس عزت افزائی پر پھولے سما نہ پا رہا تھا اور بادشاہ ہارون رشید پر اپنے علم کی داغ بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ہی بہلول بھی کہیں سے نکل آئے۔ دربار میں آنا ہوا۔ انہوں نے ہارون رشید کو سلام کیا۔ ہارون رشید نے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ فقی نے ان کا معمولی لباس اور بسیدہ گٹری اور پھٹا ہوا لباس جوتے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، آپ تو بہت مہربان ہیں، دل والے ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے علم پر مغرور کیوں کرتے ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے۔ آپ میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقی نے دیکھا عجیب طرح اور بولا، میں نے سنا کہ تم پاگل ہو اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ بہلول نے کہا، میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا اندازہ ہی نہیں۔ بہلول نے جب اس کا مذاق اڑایا تو ہارون بھی غصے سے دیکھنے لگا اور کہا، بہلول خاموش رہو، تمہیں نہیں پتا کہ یہ اپنے علاقے کے مشہور فقی ہیں۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کر لیں۔ ہارون بھی بہت شوق رکھتے تھے۔ ہارون نے فقی سے کہا، کیا آپ بہلول کی دعوت کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ فقی نے کہا، تو میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے کہا، اجازت۔ فقی نے کہا، میں بہلول سے ایک مقامہ پوچھوں گا، اگر بہلول نے صحیح جواب دیا تو میں 1000 اشرفی دوں گا، اگر یہ ناکام رہے تو مجھے 1000 اشرفی کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرائے اور بولے، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے غلام کی طرح کام لیں اور آپ اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں جیت گیا تو یہ 1000 اشرفی محتاجوں کا حصہ ہوگی۔ امیر مومنین حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہو وہاں کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ فقی نے منظور کیا اور کہا، کیا تم تیار ہو؟ بہلول نے کہا، بالکل۔ فقی نے ہارون سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ فقی نے مقامہ پیش کیا۔ ایک عورت اپنے گھر میں اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک شخص ایسا اندر داخل ہوا جس کے آنے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ بہلول، کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی منہ کی طرف تکنے لگے کہ بہلول کیا جواب دیں گے۔ بہلول نے جواب دیتے ہوئے کہا، گھر میں آنے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کی خبر ملی تھی کہ دوران سفر اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اس مرد سے عہد کر لیا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دونوں اخشاخت کی اجرت دی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا، نماز اور روزہ رکھیں گے۔ اس سنا سے پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا۔
کیونکہ اس کی موت کی خبر جھوٹی تھی۔ چنانچہ دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا اور دونوں کی روزہ اور نماز باطل ہو گئے، جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی جا رہی تھی۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، تمہاری دیوانگی فرزندوں کو بھی مات دے جا سکتی ہے۔ سارا دربار بہت خوش ہوا۔ بہلول نے عرض کیا، جناب علی، مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس فقی سے ایک سوال کر سکوں؟ ہارون نے کہا، ہاں ہاں اجازت ہے۔ بہلول نے فقی سے پوچھا، کیا آپ تیار ہیں؟ فقی، بالکل، ضرور پوچھیں۔ بہلول نے کہا، فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے۔ ہم اس سے سکنجوی تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکے میں سے نکالتے ہیں، دونوں کسی ایک برتن میں ملا دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں تھا؟ ہارون بہت محتاط ہوا۔ اہل دربار بھی مسکرانے لگے۔ سب کی نگاہیں فقی پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس مقامے کا کیا جواب دے گا۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہوا تھا اور بہت دیر تک ایک الفاظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تمہارا مقامہ حل کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہ لگایا تھا، تمہیں بھی اس سوال کا جواب دینا چاہیے۔ فقی شرمندہ ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس نے اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوا کہا، جناب علی، میں یہ مقامہ حل نہیں کر سکتا۔ تب بہلول مسکرائے اور کہا، حضرت فقی، اب بھی آپ کو اپنی ناسمجھی کی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ فقی نے کہا، بہلول، تم نے مجھے احساس دلایا ہے، علم کی کوئی بھی حد نہیں ہوتی۔ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ بہلول نے جواب دیا، تو پھر سنو، اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی بھی مری ہوئی چیز جب مر جاتی ہے تو اس کے جسم کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو پاتی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ چوہے کو سکنجوی سے نکال کر اچھی طرح دھوئیں، پھر اس کا پیٹ پھاڑ دیں۔ اگر اس کے پیٹ سے سرکہ ہو تو سمجھ جائیں وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہو تو پھر سمجھ جائیں کہ شیرے کے ڈبے میں اس نے اپنی جان گنوائی ہے، لہٰذا اس مٹکے کو ضائع کر دیا جائے۔ اہل دربار اش کر اٹھا۔ ہارون بھی بہت خوش تھا اور کہا، آفرین بہلول۔ فقی سر جھکائے ہوئے 1000 اشرفی حضرت بہلول کو دے دی، اور حضرت بہلول نے اشرفی لی اور اہل دربار سے نکل رہے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ کشف الدجى بجمالہ وصلوا علیہ وآلہ۔